السلام علیکم، میاں شاہد ندیم آفیشیل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ خبریں ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آج بڑا خوشی کا بھی ایک مقام ہے۔ پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں ہرا کے آج فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، اور پاکستانی ٹیم جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ سیمی فائنل میں نہ پہنچے، اگر مگر کا جو ہے وہ کھیل جاری تھا، لیکن پاکستانی ٹیم نے تمام اگر مگر کو پچھاڑ کر جو ہے وہ سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنائی، اور اس کے بعد آج سیمی فائنل بھی جیت گئے۔ تو پوری قوم کو میری طرف سے مبارکباد ہو، اور ویل ڈن گرین شرٹس، یو ڈن ویری ویل۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ ایک خوشی کا مقام ہے۔ اتنے دنوں کے بعد پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوئی خوشی کی خبر آئی ہے، کرکٹ سے ہی جو ہے وہ خوشی کی خبر آئی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ بھی جیتے گا۔ تو بہرحال اس سے مجھے آن دا لائٹر نوٹ ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا اگلے وزیر اعظم پھر بابر اعظم ہوں گے، کیونکہ 92 کے ورلڈ کپ کا جو کپتان ہے وہ ہوتے ہیں آئیے تکر ساڑی جارلی چھٹنڈیا، تو اگلے پھر کیا بابر اعظم ہوں گے جیتنے کے بعد؟ یہ لائٹر نوٹ پہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا جسٹ فار جوک ہی لیں، اور اس کو سیریس نہیں لینا آپ لوگوں نے۔ بہرحال اب چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ جو ہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد دونوں جگہ اہم میٹنگز ہوئی ہیں۔ گیم از اوور۔ یہ کیا ہوئی ہے یہ میں ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اور بھی کچھ ایک دو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بنی گالا سے خوفزدہ کیوں ہے؟ اپنا گھر ہے، کیوں خوفزدہ ہو رہے اسے؟ وہ کیا خدا نہ خواستہ کو آصف زدہ ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ بہرحال وہ بنی گالا سے خوفزدہ ہے۔ پھر جو ہے وہ لندن میں بھی ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں بھی اہم فیصلے ہوں گے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہم بات کریں۔ لندن میں جو اہم میٹنگ ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً 6:30 کے قریب جو ہے وہ جب ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، سوری دیکھ نہیں رہے، ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، 6:30 کا ٹائم ہے۔ آپ پتہ نہیں کس وقت میرا ویلاگ دیکھیں گے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ لندن میں اہم میٹنگ جاری ہے۔ جو وزیر اعظم پاکستان ہے میاں شہباز شریف، وہ لندن میں ایون فیلڈ میاں نواز شریف سے ملنے پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر اہم فیلڈ جو ہے میٹنگ جاری ہے، اور وہاں پر اہم فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ نواز شریف سے جو گائیڈ لائن انہوں نے لینی ہے کہ کب جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر دینا چاہیے۔ ہمارے جو ذرائع وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آئندہ چند دن میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی جائیں گی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ اور یہاں میں آپ کو جو ہے وہ سیاسی گپ شپ کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ توسیع نہیں ہو رہی، یہ بات جو ہے باقاعدہ تصدیق شدہ ہے، اور جو ہے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہمارے اگلے نئے آرمی چیف ہیں ان کو پروٹوکول بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، ان کو جو ہے سیکیورٹی بھی مل گئی ہے، تو بہرحال بہت جلدی آپ یہ اچھی خبر سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لندن میں ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا۔ نواز شریف اس سے قبل بھی ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ عمران ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں تو قانون کے مطابق ان سے نپٹا جائے۔ اس کے ساتھ نواز شریف کی واپسی کے بارے میں بھی غور ہوگا۔ ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں باقاعدہ اس بات پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا، مشاورت کی جائے گی، اور قانونی ماہرین کو جو ہے وہ ٹاسک سونپا جائے گا کہ وہ نواز شریف کی وطن واپسی کا راستہ جو ہے اس کو ہموار کریں، کورٹ میں پٹیشن دائر کریں تاکہ ان کو واپس آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ پہنچے، ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے گی، وہ واپس پہنچے، اور اس کے بعد وہ سیدھے کورٹ میں پیش ہو، اور وہاں پر جو ہے وہ کیس میں ان کا جو ہے ان پر ٹرائل چلے، اور جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ عدالت بہتر سمجھتی ہے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس حوالے سے بھی بڑی اہم مشاورت جو ہے وہ لندن میں چل رہی ہے۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بنی گالا کے گھر سے خوفزدہ کیوں ہے؟ تو پہلے میں تانوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ بنی گالا دے گھر تو خان صاحب خوفزدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے ایسی چیز جو ہے وہ
نکل آئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوگی، خان صاحب کا گھر ہے، انہیں وہاں جانا چاہیے۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی گالہ جو ہے وہ اسلام آباد ٹیریٹری میں آتا ہے، اور وہاں پر عمران خان صاحب کے بہت سارے وارنٹ جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں چونکہ ان کی پنجاب حکومت ہے، اس لیے جو ہے وہ یہاں پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یہاں کی جو پولیس ہے وہ تو ان کو گرفتار نہیں کرے گی۔ تو ہمارے ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آنے والے جو اگلے دن ہیں وہ یہاں پر زمان پاک کے گھر میں ہی قیام کریں گے، اور بنی گالہ جو ہے ان کا جانے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام تر میٹنگز یہاں کریں گے، جب ان کے رہنما جو ہے وہ لانگ مارچ میں ہوں گے تب بھی وہ ورچوئل میٹنگ کر لیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے بنی گالہ وہ ابھی نہیں جائیں گے۔ اس سے قبل جو انہوں نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ویسے ان سے بھی پہینے جی بھی کی تھا، وہ خاتون اینکر پوچھتی رہی کہ آپ کے پاس جن پر آپ الزامات لگا رہے ہیں کوئی شواہد ہے؟ وہ کہتے ہیں پس منظر جو ہے نا وہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا پس منظر ہمیں معلوم ہے، آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی شواہد ہے؟ شواہد کوئی نہیں بتائے، بس پس منظر بتاتے رہے۔ شواہد جو ہیں وہ بیسیکلی عدالت بھی وہی چیز مانگتی ہے، کیونکہ آپ ایف آئی آر کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو شواہد تو عدالت مانگے گی۔ یہاں پر جو ہے وہ برسبیل تذکرہ، میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی میں ضرور کہوں گا کہ باقی شہروں سے تو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیے اپنے دھرنے اور جو احتجاجی مظاہرے تھے، اور اس کی وجہ جو ہے جو ہم نے اپنے ذرائع سے تصدیق کی کہ کیا وہ شہریوں کو جو ہے وہ آسانی پہنچانا چاہتے تھے، ان کی اپیل جو ہے وہ شاید ان کے کانوں تک پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کا، ہم نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ گورنر راج کا جو ہے وہ اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، یہ احتجاجی مظاہرے ختم نہ کیے جاتے، تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گورنر راج لگنے کے امکانات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی پنڈی اور مری روڈ پر جو ہے وہ دھرنے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اس سے قبل جب دھرنے ہوتے تھے اور ایک لانگ مارچ اور بھی گیا تھا جس پر جو ہے وہ تحریک لبیک کا تھا، اس وقت تو آپ جو ہے وہ ان کو دہشت گرد بھی قرار دے رہے تھے، ان کو کسی ملک کا جو ہے بھارتی ملک کا بھارتی ایجنٹ بھی قرار دے رہے تھے، اور جو آپ کہتے تھے کہ میڈیا شادیانے بجا رہا ہے، تو اب بھی تو وہ شادیانے بجا رہا ہے۔ آپ وہی کام کر رہے ہیں، فواد چودھری بھی، آپ بھی، شاہ محمود قریشی بھی، سارے وہی کام کر رہے ہیں جس کو انڈین میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور لوگ تنگ ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ کیا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک نہیں چلتی؟ میں جو ہے وہ پہلے بھی درخواست کی تھی کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، پر لگتا نہیں، لیکن جو ہے وہ کہ دھرنے اور احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ کریں، آپ ضرور کریں، آپ کا حق ہے، لیکن اس طرح مت کریں کہ شہری تنگ ہو۔ اور جو ہے کم از کم میں اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے اداروں پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، کیونکہ اس سے دشمن ملک کو موقع ملتا ہے، اور یہ ایک محب وطن پاکستانی کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ ان کے جو ادارہ ہے، جو ان کی پاک فوج ہے، ان پر کوئی کیچڑ اچھالے، ان کے متعلق کوئی بات کرے۔ میں متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج اگر ہم آرام سے سوتے ہیں تو یہ ان کی بدولت ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کے ضامن ہیں، اور وہ ملک کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ اور یار کوئی بھی چیز ہوئے بلا دے تو تسی انہوں نے زلزلے، سیلاب، کوئی اور دہشت گردی، اور دہشت گردی کی جنگ میں جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ شہداء کے خون سے یہ زمین جو ہے وہ گلزار ہے، انہی کے کھلائے ہوئے امن کے پھول ہیں، ان کے خون سے کھلے ہوئے یہ امن کے پھول ہیں۔ آج جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا میں کہہ لیں کہ جذباتی ہو رہا ہوں، جذباتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جو آپ کا دل کرے، لیکن یہ انہی کے کھلائے ہوئے پھول ہیں، اور خدا را ان کی قربانیوں کو رائگاں مت جانے دیں۔ اس طرح مت کریں کہ دشمن ممالک کو جو ہے ان پر بات کرنے کا موقع ملے۔ ہم سب اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ بہرحال بنی گالہ کی بات ہو رہی تھی، تو بنی گالہ میں جو ہے وہ عمران خان اس لیے خوفزدہ ہے، اور وہاں پر جو ہمارے ذرائع انہوں نے بتایا کہ وہ نہیں جائیں گے۔
یہاں پر زمان پارک میں ہی رہیں گے، اور یہاں سے وہ جب پنڈی لانگ مارچ پہنچے گا، ابھی تو اس کی بھی ڈیٹ کا صحیح پتہ نہیں چل رہا، تو وہ پہنچیں گے اور وہاں پر جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نون لیگ کی جانب سے بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ پہلے جو چائنا کے صدر سی پیک کا معاہدہ طے کرنے آ رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ دھرنا دیا، جن سے ان کا جو ہے وہ دورہ کینسل ہوا۔ اب 21 نومبر کو جو ہے وہ ولی عہد جو ہے وہ سعودی عرب وہ بھی آ رہے ہیں، تو اس موقع پر، اور وہ بھی ایک اچھی خاصی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کے معاہدے دستخط کرنے آ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ قومی فرض جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے، اور جو ملک کو ایک درست سمت میں لے جانے والی چیز ہے اس پر آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے جو ہے وہ ملک کو نقصان ہو، ملک کی سلامتی کو نقصان ہو، ملک کی معیشت کو نقصان ہو۔ تو یہ امید ہی کی جا سکتی ہے بہرحال، تو بنی گالا نہیں۔ اور میں نے آپ سے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو چودھری پرویز الہی اور عمران خان کی جو ملاقات ہے اس کی اندرونی کہانی بھی دوں گا، اور میں بہت کہانیاں آئی بھی ہوں گی، لیکن میں آپ کو باقاعدہ اتھینٹک اور تصدیق شدہ جو ہے وہ صورتحال بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ کافی برہم تھے عمران خان، اور جماعت اسلامی کے جب وفد سے ملے تو تب بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور بار بار وہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے پھر بھی ہم بے بس ہیں، پرچہ درج نہیں کرا سکے اپنی منشا کے مطابق۔ تو انہوں نے چودھری پرویز الہی سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ناراضگی سے سوال کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہی ہے، آپ اپنی مرضی کا ایس ایچ او دے دیں، پہی دے دو مرضی کا ایس ایچ او، اسی لا دینے ہیں پرچہ کر لے، لیکن اس پر کوئی نام بھی نہیں دیا جا سکا تھا کہ کوئی نام ایسا دے دیں ایس ایچ او کا جو وہاں پر وہ اس تھانے میں اپوائنٹ ہو جائے اور ان کی مرضی کا پرچہ کر سکے۔ اس پر مجھے جو ہے وہ جب گورنر راج لگا تھا اور نواز شریف نے وکلا کے لیے لانگ مارچ نکالا تھا، تو مجھے یاد آ گیا کہ جو سلمان تاثیر تھے، جو انہوں نے گورنر تھے اس وقت، انہوں نے بھی بڑے ایس ایچ او بلائے تھے روکنے کے لیے، تو اس وقت بھی کوئی ایس ایچ او انہیں مل نہیں رہا تھا جو یہ کہے کہ میں لانگ مارچ کو روکوں گا۔ اس وقت بھی کسی کو کوئی کام یاد آ رہا تھا، کوئی چھٹی پہ جا رہا تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا، تو ایسے ہی یہاں پر بھی جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے بھی ہوا، اور جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے صاف صاف انہیں کہہ دیا تھا آپ نام دے دیں میں ایس ایچ او لگا دیتا ہوں جو پرچہ کر دے آپ کی مرضی کا، لیکن ان کے پاس کوئی نام نہیں تھا جو ان کی مرضی کا پرچہ کر سکے۔ اب ذرا چلتے ہیں جی اسلام آباد اور جو پنڈی میں اہم میٹنگز ہوئی ہیں۔ پنڈی کون میٹنگز کرتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، پنڈی میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، جو بڑے ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ وہ اپنے سپہ سالار پر اعتماد کرتے ہیں، سیاست میں نہیں آئیں گے، جو کچھ ان پر جو مسلط کیا جا رہا ہے یا ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ ان کو سیاست میں دھکیلا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے اگر خان صاحب جی وہ گفتگو سن لیتے تو ٹکرا مار کے روندے کہ یہ میرے نال ہویا کی ہے، بنیا کی نے، تو بہرحال یہ وہاں پر فیصلہ ہو گیا۔ دوسرا، وزارت قانون اور وزارت داخلہ کی جو ہے وہ آپس میں باقاعدہ طور پر میٹنگز چل رہی ہیں، اپنے اپنے طور پر بھی ہو رہی ہیں، اور میٹنگز چل رہی ہیں جس میں باقاعدہ طور پر اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں وہ داخل ہوں، وہاں پر چڑھائی کریں، وہاں پر کوئی رستے روکنے کی کوشش کرے، تو ایک طرف تو قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے اور قانون جو ہے اس کے مطابق راستہ اپنایا جائے، دوسری جانب جو ہے وہ پھر ان سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آنی ہاتھوں سے نپٹنا، وہ آنی ہاتھوں سے بھی نپٹنا جائے گا، اور تمام جو کونز اینڈ پرونز ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک لایا عمل بنایا جا رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا فول پروف، تو وہ فول پروف قسم کا جو ہے وہ لایا عمل بنایا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب لی کو چنگیاں خبراں کوئی نہیں، سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی۔ میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔